الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. حسب معمول ہمارے ہاں رمضان المبارک میں خصوصی طور پر فجر اور عصر کے درس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، اور کچھ سالوں سے سیرت کے خاص گوشوں، خاص پہلوؤں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے غزوات کے جنگی پہلو ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عسکری سیاست کا تذکرہ ہوتا ہے. اور صرف یہ تذکرہ نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت ساری رہنمائیاں ہیں، بہت سارے جذبات بنتے ہیں، بہت ساری معلومات ملتی ہیں، جوش و جذبہ بڑھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں آخر میں پھر اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے، سیرت کا سوالن جوابن پروگرام، جس میں اس سال انشاءاللہ العزیز پہلا انعام 50,000 روپے ہوگا اول، اور جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کے لیے 40,000 اور تیسرے نمبر والے کے لیے 30,000. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ انعامات ہوں گے. اس سلسلے میں ایک بات کی میں وضاحت عرض کر دوں. رات ایک نوجوان نے سوال پوچھا کہ میں سیرت تو پڑھتا ہوں لیکن دل میں یہ انعام کا بھی خیال آ جاتا ہے، تو پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے تو نہ رہی. یہ غلط فہمی ہے. اگر بیچ میں انعام کا خیال آ رہا ہے تب بھی اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ اب اللہ کی رضا نہیں رہی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار کے یہ بیانات موجود ہیں. کئی مشرکین کے وفود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں سے یہ بات ارشاد فرمائی. کئی مواقع ایسے آئے کہ جنگوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا صحابہ کو جوش دلانے کے لیے. آپ نے اعلان فرمایا عین حالت جنگ میں، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی مشرک کو قتل کر دیا، مشرک کا سارا مال و دولت جو اس وقت اس کے پاس ہے، اس کی زرہ، اس کا اسلحہ، اس کی سواری، اس کا گھوڑا، اونٹ جو بھی ہے، وہ سارا قتل کرنے والے مسلمان کو مل جائے گا. یعنی خصوصی انعام کا اعلان ہوتا تھا. اس کے علاوہ مشرکین مکہ کا وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہوں نے پوچھا اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو آخرت کے محلات بتائے، نہ جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی اندیا سنایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تملکون بہ العرب، جس کے ذریعے تم عربوں کے مالک بن جاؤ گے اور عجمی بھی تمہیں ٹیکس دیا کریں گے، جزیہ دیں گے. خندق کے موقع پر جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی، جب چٹان توڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ آگ کی چنگاریاں نکلی، کچھ روشنی سی ہوئی. صحابہ نے پوچھا یہ کیسی روشنی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شام کے محلات مجھے دکھا دیے گئے، تم ان پہ قبضہ کرو گے. مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے. یوں آپ نے کئی علاقوں کے محلات کی بشارت ارشاد فرمائی، خوشخبری دی. سراقہ بن مالک مدلجی، اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا ہجرت کے سفر میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی یہی ارشاد فرمایا تھا. جب اس نے بات مان لی، جب وہ سرنڈر کر گیا، تو سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا کے سونے کے کنگن پہنے گا، اور ایک روایت کے مطابق جب کسرا کے سونے کا تاج تیرے سر پہ رکھا جائے گا. تو اس میں اس پہلو کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی لوگوں کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے مال و اسباب کے بھی وعدے فرمائے. اس لیے اگر سیرت پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی انعام مل جائے، کوئی نفع ہو جائے، تو یہ خلوص کے منافی نہیں ہوتا. ہاں، اس کو مقصد نہ بنائے کہ میں نے ضرور انعام حاصل کرنا ہے. مقصد ہو سیرت پڑھنا، پھر ضمن یہ مل جائے تو کیا ہی کہنے، نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا. اس لیے سیرت پڑھیے، سیرت اپنائیے، سیرت پھیلائیے، سیرت سے آگاہی حاصل کیجیے، محبت رسول ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھے گا، دین پہ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمات میں اس رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ العزیز غزوہ خندق کا بیان کریں گے. چونکہ مدینے کے گرد خندق کھودی گئی تھی کوئی تقریباً 5 کلومیٹر لمبائی میں، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ خندق ہے. اگر اتنی لمبی خندق کھودنی پڑے، یہ جو شاول لگاتے ہیں اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے، اور اس کی چوڑائی کوئی 15 فٹ کے قریب تھی، اتنی ہی گہرائی تھی، چھوٹی نہیں تھی، معمولی نہیں تھی. بہرحال اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. قرآن مجید میں یہی تذکرہ ہوا ہے. گروہ، مختلف اتحادی لشکر یہ مدینے پہ چڑھ دوڑے تھے. نجدی قبائل، بدو قبائل، شہری لوگ، یہ سارے کے سارے یہودیوں کی چھتری تلے. یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کیا تھا، تو اتحادی لشکر اور لشکروں کو احزاب کہتے ہیں. حزب، گروہ، مختلف گروہ. جیسے کئی ملک مل کے، 40 سے زیادہ ملک مل کے ایک ہی مسلمانوں کے ملک پہ چڑھ دوڑے تھے افغانستان پہ.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مثالیں موجود ہیں کہ سارے گروہ اکٹھے ہو کر مدینے پہ چڑھ دوڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مقابلہ کیا اور یہ سارے گروہ کیوں چڑھ دوڑے تھے، اسی کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ان دنوں میں بیان ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں ان کو مکمل کرنے کی اور پورے رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ان اسباب کا، ان حالات کا ہم جائزہ لیں جن اسباب اور جن حالات کے اندر غزوہ خندق برپا ہوا تھا. پچھلے رمضان میں غزوہ احد کا تذکرہ تھا. اس زمن میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ میدان احد میں کم و بیش 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. مسلمانوں کا لشکر تھا 1000 جنگجوؤں پر مشتمل، جن میں سے 300 منافق نکلے، جن کو عبداللہ بن ابی بن سلول واپس لے گیا تو منافق ایکسپوز ہو گئے. گویا مسلمانوں کا باقی جتھا رہ گیا 700. ان میں سے 70 شہید ہو گئے، 650 رہ گئے. 650 میں سے بھی لگ بھگ 300 زخمی ہوئے، جن میں کوئی 80 یا 130 کے قریب گہرے زخمی تھے، شدید زخمی تھے. تو اگر 80 بھی لگائیں، 650 میں سے 80 اور نکال دیں تو 550 کے قریب رہ گئے. اب جب اتنے مسلمان رہ گئے اور یہ بھی زخمی تھے، معمولی زخم تو تقریباً ہر ایک کو لگے تھے، اتنے گہرے بھی زخم تھے صحابہ کے، 6 مہینے ان کو ٹھیک ہونے میں لگ گئے تھے، سال بھی لگا تھا. خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر جو تلوار کا دباؤ آیا تھا، تلوار اثر تو نہیں کر سکی تھی، دوہری زرہ تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد 2 مہینے بعد ٹھیک ہوا تھا. اتنے معاملات تھے. ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے جو پیشہ ور ڈاکو لوگ تھے، اسپیشلی جو گینگسٹرز تھے، انہوں نے خیال کیا کہ اب موقع ہے مدینے پر قبضہ کرنے کا، یا مدینے والوں کے مال مویشی لوٹنے کا، مدینے کے مال و اسباب پہ قبضہ کرنے کا. اور ساتھ ہی ایک معاملہ پیش آیا. غزوہ احد کے کچھ ہی عرصے بعد 2 بڑے بڑے سانحات ہوئے. ایک کو سانحہ رجی کہا جاتا ہے، ایک کو بیر معونہ کا سانحہ کہا جاتا ہے. اس میں کم و بیش 80 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. تو 80 یہ بھی بیچ میں سے نکال دیں 550 میں سے، باقی لگ بھگ کوئی 450 رہ گئے. 550 مسلمان ہیں، ان میں بھی زخمی بھی موجود ہیں. اس وجہ سے بھی دیگر لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی کہ اب موقع ہے مسلمانوں کو دبا لینے کا. مشرکین مکہ کا تو اختلاف وہ نظریاتی اختلاف تھا، نظریے کا، عقیدے کا اختلاف تھا، سیاسی چپکلش تھی، خاندانی چپکلش تھی، قبائلی تعصب تھا، یہ سارے معاملات تھے. اور اصل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ کافر ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے، جہاں تک ان کا بس چلے یہ آپ کو آپ کے دین سے ہٹائیں گے. اور یہود و نصارہ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے کم و بیش یہی بات ارشاد فرمائی ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ تو جب تک تم سارے تہذیب و تمدن، طور طریقے، اپنے چال چلن، چال ڈھال، رہن سہن سارا ان جیسا نہیں بنا لو گے، اس وقت تک یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم سے راضی نہیں ہوں گے. یعنی وہ چاہتے ہیں جیسا گندا معاشرہ ہمارا ہے، جیسے گندے عقائد ہمارے ہیں، ان کے بھی ایسے ہونے چاہیے. یہ عالم کفر کا اللہ رب العزت نے مشترکہ پلان قرآن مجید میں بیان کر رکھا ہے. یہ اصل سبب ہے. لیکن مشرکین مکہ کی لڑائی تو کچھ سمجھ آتی تھی، اور اس کے بارے میں روشنی پڑتی ہے طلیب بن عمیر کے ایک چچا سسر کے قول کی روشنی میں. اگر ہم دیکھیں ان بدو قبائل میں سے سب سے پہلے قبیلہ بنو اسد، یہ بدو قبیلہ تھا، نجدی تھے، ان کا سربراہ یہ گینگسٹر تھا، پیشہ ور ڈاکو تھا، اور اپنے پیشے کے لوگوں کا سردار تھا، یعنی ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں گینگسٹر کہا جاتا ہے. یہ گینگسٹر تھا بہت بڑا. اس قبیلے نے سب سے پہلے پلاننگ کی کہ مسلمانوں کے اوپر، مدینے کے اوپر حملہ کیا جائے. اور اس میں بنیادی مقصد کیا تھا؟ ان کے مال مویشی لوٹے جائیں، ان کی چراگاہوں کو اجاڑ کے مال مویشیوں کو لوٹا جائے. ڈاکوؤں کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے. یعنی جو لالچی لوگ تھے، جو مال و دولت کے پیاسے پجاری تھے، ان کی بھی رال ٹپکنے لگ گئی تھی غزوہ احد، سانحہ رجی، بیر معونہ کے سانحات کو دیکھ کر. ان میں قبیلہ اسد نجدی قبیلہ تھا، تھے دور، مدینے سے بہت دور تھے. ان کے بارے میں ان کا سردار تھا طلیحہ بن خویلد اسدی، اور اس کا بھائی سلمہ بن خویلد. یہ 2 ان کے سردار تھے. طلیحہ تو گینگسٹر تھا، اس کا بھائی بھی اسی کا ہم نوالا و ہم پیالہ تھا، وہی کام یہ بھی کرتا تھا. یہ وہ طلیحہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. طلیحہ بن خویلد اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسود عنسی نے، مسیلمہ کذاب نے، اور اس طلیحہ کا بھی تذکرہ ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کے پیروکار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذرا دبا رہا، لیکن بعد میں اس کا اثر و رسوخ بہت پھیلا تھا. یہ ان کا سردار تھا. اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے ہمیں پتا ہو. ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں، اس آدمی نے بعد میں توبہ کر لی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں توبہ کر کے پھر دعا کی تھی کہ پروردگار اب میری توبہ
اس کا قبول ہونا اور اس توبہ کا تتمہ اور تکمیل تب ہوگی جب آپ مجھے اپنی راہوں میں شہادت نصیب کر دیں. اللہ نے یہ دعا قبول کی تھی اور طلحہ پھر شہید ہوا تھا. تو بہرحال طلحہ بن خویلد اسدی نے پلان بنایا. اس کے پلان کا پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک انصاری صحابی تھے طلیب بن عمیر، توئیں کے ساتھ ہے طلیب بن عمیر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ساتھ ہی ان کا سسر، چچا سسر بھی تھا، بیوی کا چچا. یہ ولید بن زہیر الطائی، قبیلہ طے کا. اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. طلیب نے کہا جی یہ میرے اس رشتہ دار کی ذرا بات سنیے. تو پھر زہیر بن ولید، یا کچھ نے ولید بن زہیر کہا ہے. اس نے کہا جی میں گزر رہا تھا بنو اسد کے علاقے میں، وہاں کسی کام سے گیا، وہاں ٹھہرا ہوا تھا میں. وہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں مدینے والوں کے خلاف. جب وہاں میں رہا ان دنوں میں نے باتیں سنی ان کی، خصوصاً طلحہ اور سلمہ بن خویلد. یہ دونوں بھائی اپنے قبیلے کے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، تبصرے کر رہے تھے کہ کیوں نہ مدینے پہ حملہ کیا جائے. آج کل وہاں سے مال ملنے کی توقع ہے، وہ سارے کمزور ہوئے بیٹھے ہیں، زخمی بھی ہیں، اس لیے ان کے اوپر حملہ کیا جائے. انہی کے قبیلے کے ایک آدمی قیس بن حارث نے ان کو منع کیا. قیس بن حارث نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم اتنی دور ہو، تمہارا مدینے والوں سے کیا لینا دینا؟ مکے والے اگر حملہ کرتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے، ان کی تو مخالفت ہے، خاندانی ٹسل بازی بھی ہے، قبائلی تعصب بھی ہے، سیاسی اثر و رسوخ بھی مکے والوں کو مجبور کرتا ہے، ان کی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. تمہارا تو مدینے والوں نے کچھ نہیں بگاڑا ہے، تم ان پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ باز آ جاؤ. اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں مکے والوں کے پاس جمعیت ہے، جتھا ہے، 3000 کا دستہ لے کے گئے تھے. مدینے والوں کو شکست نہیں دے سکے تھے، نقصان کر کے آئے تھے. احد کی طرف اشارہ کیا، احد میں وہ 3000 آئے تھے. اور تم تو اگر 300 لوگ بھی جمع کر لو یہ بھی بڑی بات ہے، تو کیا بگاڑ لو گے ان کا؟ اس لیے میری بات مان لو، تم باز آ جاؤ اس کام سے. یہ انہی کے آدمی قیس بن حارث نے کہا، قیس بن حارث بن عمیر. یہ ساری باتیں حضرت طلیب بن عمیر کے چچا سسر نے بتائیں، زہیر بن ولید الطائی. لیکن طلحہ اور سلمہ یہ نہیں مان رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کارروائی کرنی ہی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. ویسے بھی آپ کا جاسوسی کا سسٹم بڑا مضبوط تھا، انٹیلیجنس بڑی مضبوط تھی، لیکن یہ اطلاع جب ملی، اور اطلاع بھی اس آدمی نے دی جو اس قبیلے میں کچھ دن گزار کے آیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ایمرجنسی کال کر دی. اپنی پھوپھی برہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ کے بیٹے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے جو بعد میں ام المؤمنین بنی تھی. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا، اور یہ زخمی ہوئے تھے احد میں، ان کا زخم گہرا تھا، لیکن ان دنوں ان کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا. یہ اندازہ نہیں تھا کہ مکمل ٹھیک ہوا کہ نہیں، بعد میں پتا چلا کہ اندر سے زخم پھر ہرا ہو گیا تھا. ان کو تیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ساتھ چیتا لوگ تیار کرو. 150 افراد کا ایک دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا، حضرت ابو سلمہ کی قیادت میں دیا، اور ان کو کہا کہ بنو اسد کے تیاریاں کرنے سے پہلے تم ان کے اوپر حملہ کر دو تاکہ ان کو موقع ہی نہ ملے. لہذا حضرت ابو سلمہ کوئی چیتا صحابہ کو لے کے، ابو صبرہ ان کے باپ شریک بھائی تھے، مشہور صحابہ میں سے ہیں، ان کو ساتھ لیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں شریک تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. مسعود بن عروہ بھی تھے، ایک عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، یہ نہیں، مسعود بن عروہ الگ صحابی ہیں، یہ بھی تھے. یعنی کئی سرکردہ لوگ، بڑے بڑے مشہور صحابہ، کل 150 افراد کا دستہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے ان کو لے کے گئے، اور ہوشیاری یہ کی کہ صرف رات کو سفر کرتے تھے اور بڑا تیز رفتار سفر کرتے تھے. ٹوٹل 10 دن لگے اس مہم کے اندر. رات ہی کو سفر کرتے اور رات ہی کو فجر سے کچھ پہلے قبیلہ بنو اسد میں جا پہنچے، ان کے اوپر حملہ کیا. مقابلہ اصل شروع ہوا دن چڑھے، لیکن یہ پہنچ وہاں گئے، ان کو پتا چل گیا. اب 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ وہ بھاگ گئے وہاں سے، وہ ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ ان کو اتنی مہلت ملی نہیں تھی، بھاگے تھے، مسلمانوں سے مار کھا گئے، جب صحیح کٹ پڑی پھر بھاگے تھے وہاں سے، پھر گئے. تو دو بدو جب مقابلہ ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک آدمی کو قتل کیا، اور ان کی طرف سے حملہ ہوا. جو ابتدائی مبارزت ہوتی ہے، ایک ایک آتے ہیں نا، ان میں مسعود بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو گئے تھے. یہ علامہ باقری کی روایت ہے. تو پھر عام حملہ ہوا، مسلمانوں نے ایسی کارروائی کی کہ وہ بھاگ گئے، ادھر ادھر بکھر گئے دروں میں. حضرت مسعود بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں دفن کیا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی تلقین یہ ارشاد فرمائی تھی کہ ایک تو ان کا پیچھا نہیں کرنا، چھوڑ دو. دوسرا، جو ہماری پیٹرولنگ پارٹیز ہیں وہ بھی رات کو نہیں رہیں گی، رات کو کیمپ میں واپس آنا ضروری ہے. گشتی دستے رات کو بھی گشت کرنے والے یہ رات کو کیمپ میں واپس آئیں گے، کہیں اور نہیں ٹھہرنا. مسلمان ایک جانب نکلے، رستے کا پتہ نہیں تھا. اتفاق ایسا، وہاں ان کے کچھ چرواہے، ان کے بڑے مال مویشی مل گئے مسلمانوں کو. 3 لوگ گرفتار ہوئے، ان کے 3 غلام، اور تقریباً 4-5 ہزار اونٹ ان کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے.
اتنا مال و دولت ملا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غلام کو خاص کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی کا ہے. اور پانچواں حصہ ان للہ خمسہ ولی رسولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس ہوا کرتا تھا، وہ خمس نکالا. اور ہر مجاہد کے حصے میں 5 اور کچھ روایات میں 7 اونٹ ہر ایک کے حصے میں آئے. 7 اونٹ آئے. کچھ روایات میں اور بھی تذکرہ ہے، خمس بھی نکال دیا تھا، پھر الگ بھی تھا. بہرحال کوئی 4-5 ہزار اونٹ آئے تھے مسلمانوں کے قبضے میں. باقی حصہ بھی نکالنا تھا، خمس بھی نکالنا تھا، سارا تقسیم نہیں ہوا کرتا مجاہدین. تو 10 دن کے بعد کامیاب یہ افراد لوٹے. یہ طلحہ بن خویلد اسدی نے اس کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک معاملہ ایسا پیش آیا، اس کے خلاف کارروائی کے لیے جو دستہ بھیجا گیا اس میں حضرت ضرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اس موقع پر نہیں، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس کے بعد کی بات ہے. یہ بندہ، یہ طلحہ بن خویلد اسدی، یہ جادوگر تھا، یہ کاہن بھی تھا، یہ فصیح و بلیغ بھی تھا، بڑی مقفع مسجع عبارتیں بنایا کرتا تھا. تو اتفاق ایسا ہوا، حضرت ضرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تو تلوار اچٹ گئی، اس کے اوپر اثر نہیں ہوا. بات پھیل گئی کہ طلحہ کے اوپر تو کوئی اسلحہ بھی اثر نہیں کرتا، طلحہ کے اوپر تو کوئی اسلحہ بھی اثر نہیں کرتا. باتیں ایسی پھیل جاتی ہیں نا. یہاں ایک دلچسپ قصہ سنا کے بات کو ختم کروں. کئی سال پہلے میں نے اپنے گاؤں میں ایک سیرت کا پروگرام کروایا. کوئی 3-4 مہینے سے بارشیں بھی نہیں ہوئی تھی. اتفاق ایسا، جس دن پروگرام ہوا ارد گرد صاف نظر آ رہا، بہت بارش ہو رہی تھی اور اتنا شدید طوفان تھا کہ جو ہم نے وہ لگائے تھے ٹینٹ اور کنات، اس کنات کا جو بنیادی بانس تھا اس کو 4 آدمی پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، ورنہ وہ اڑ رہا تھا، اڑ جاتا تھا. اور باقی رسیاں، کھونٹے گاڑے وہ بھی اکھڑ گئے تھے. پھر 3-4 ٹریکٹر کھڑے کر کے ان کے ساتھ رسوں کے ساتھ باندھا. اتنی شدید طوفان تھا، بارش ارد گرد تھی. یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ باتیں کیسے پھیلتی. تو میری زبان سے نکلا کہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد بارش ہوگی. کوئی 3-4-5 مہینے گزر گئے تھے، بارش ہوئی بھی نہیں تھی. بارش کی ضرورت بھی بہت تھی، چاول کو تو بہت پانی کی ضرورت ہوتی ہے، چاول کی فصل تھی. تب سرا پتہ کیا شروع ہوا شام کو. اللہ کی شان، اللہ نے اس بات کی ایسی لاج رکھی، ہمارا پروگرام ختم ہوا. جیسے ہی پروگرام کی دعا ہوئی، اتنی شدید بارش ہوئی کہ ٹینٹ سے نکل کر صرف 100 میٹر دور بلڈنگ تھی، اس میں جاتے جاتے بھی سارے بھیگ گئے. اب اس کے بعد کھانے کا بھی پروگرام تھا. کھانے پہ ارد گرد کے دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگوں نے تبصرے کیے. تبصرے پتہ کیا کیا؟ انہاں دا مولوی اینج باں کردا سی تے بدل ادھر چلا جانا سی، اینج باں کرنا سی تے بدل ادھر چلا جانا سی. مبالغہ آرائیاں ایسے ہوتی، یوں بات پھیلتی. حالانکہ بادل تو برس رہے تھے سائڈوں پہ، بس اس جگہ اللہ نے کرم نوازی کی تھی. تو یوں باتیں پھیلتی ہیں. طلحہ کے بارے میں بھی بات پھیل گئی، اس پہ تو اصلا اثر ہی نہیں کرتا. پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل